روزہ اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ ثواب ہوتا ہے، اور وہ ثواب قیامت کے دن ملتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا نتیجہ دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم میں حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، ہر روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ نمبر ایک فرمایا اذا افطر فرح، ایک دنیا کی خوشی ہے، جس وقت انسان روزہ افطار کرتا ہے تو اس کے من میں بڑا سکون اترتا ہے، بڑی خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے، من میں سکون اور راحت اترتی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور دوسری خوشی جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس دن خوشی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا روزے کے نتیجہ دو خوشیاں ہیں، ایک دنیا کی خوشی اور ایک آخرت کی خوشی۔ دنیا کی خوشی بوقت افطار ہوتی ہے، اس کی کیفیات کچھ یوں ہوتی ہیں، سارے دن کا بھوکا پیاسا آدمی جب شام کو کچھ کھانا پینا کرتا ہے تو اس کو طبعی طور پہ فطری طور پہ بڑا سکون پہنچتا ہے، اور اس سے زیادہ سکون جو افطاری کے ٹائم پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان شکر کرتا ہے، مولا تیرا فرض میں نے پورا کر دیا۔ جب آدمی اس بات کو سوچتا ہے کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر شکر کرتا ہے، اس شکر میں جو لذت اور سکون ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ یہ دنیا کی خوشی ہے، اور یہ ہر روز انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ محسوس اس وقت کریں گے جب اس وقت ہم اس بات کو سوچیں گے۔ 2 منٹ 4 منٹ بیٹھ کے آدمی کو سوچ لینا چاہیے مولا تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ ایسے بھی ہیں جو مجبور ہیں روزہ رکھ نہیں سکتے، ایسے بھی ہیں جو بیمار ہیں لاچار ہیں، ایسے بھی ہیں جو عقل سے فارغ ہیں، دماغ کام ہی نہیں کرتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے فرض کیا ہوتا ہے نفل کیا ہوتا ہے۔ جس آدمی کو رب صحت دے، توفیق دے، موقع دے اور وہ روزہ رکھ پائے، اس کو شام کے ٹائم بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور صبح اللہ اس کو اور توفیق دے دیتا ہے۔ رہ گیا اس کا آخرت کی خوشی کا موقع، فرمایا اس کی جو خوشی کا موقع ہوگا وہ لقاء اللہ ہوگا، اللہ سے ملاقات۔ ہر عبادت کا نتیجہ جنت ہے، روزے والی عبادت کا نتیجہ رب کی ملاقات۔ کیا چھوٹا سا کام ہوگا؟ نہیں، اس سے بڑی عبادت اور کون سی؟ اس لیے روزے کو اس انداز میں رکھنا چاہیے تاکہ یہ اللہ سے ملاقات کا سبب ہو سکے۔ ساری نعمتیں جنت کی ایک طرف، رب کی رحمت کا ایک جلوہ ہے۔ لہذا روزہ رکھ کے یہ نہیں دیکھنا کیا تکلیف ہو رہی ہے، کیا مسائل ہو رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے اس کا انعام کتنا بڑا رب نے رکھ دیا ہے، اپنا دیدار رب کرائے۔ اور ایک دوسری خصوصیت روزے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کتاب الصوم میں حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ دروازے رکھے ہیں، ان جن کی تعداد 8 ہے، مختلف عبادات کے دروازے ہیں۔ نمازیوں کے لیے جنت کا دروازہ اور ہے، زکوٰۃ والوں کے لیے اور ہے، حاجیوں کے لیے اور ہے، غازیوں کے لیے اور ہے، اسی طرح تہجد گزاروں کے لیے اور ہے۔ مختلف اللہ پاک نے دروازے رکھے ہیں، مختلف عبادات کرنے والے ادھر سے جائیں گے۔ ایک دروازہ جنت کا ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے۔ روزے داروں کی قیامت کے دن الگ لائن لگی ہوگی، وہ باب ریان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ دروازہ کھلے گا، صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ شارحین نے بڑی کمال بات لکھی ہے، انہوں نے کہا فرض روزے رکھنے والے بھی ادھر سے جائیں گے، نفل روزے رکھنے والے بھی ادھر سے جائیں گے، وہ صرف ان کے لیے۔ جب روزے دار ختم ہو جائے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ مخصوص دروازہ اللہ پاک نے رکھا ہے روزے داروں کے لیے۔ ممکن ہے
ممکن ہے اسی دروازے پہ دیدار خدا ہو رہا ہو، ممکن ہے اسی پہ جلوے ہی ہو رہے ہیں، اور لوگ جنت میں جا رہے ہوں ایسے نہیں، صرف جنت کی چاہت میں نہیں بلکہ رب کی ملاقات کی چاہت میں جا رہے ہیں۔ اس لیے جب اتنی بڑی فضیلت والا ایک روزہ ہے تو اس کی حفاظت بھی اسی طرح ضروری ہے، اور حفاظت کے لیے ایک حدیث ہم نے کل پڑھی تھی، ایک حدیث آج پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرق، روزہ اس وقت تک انسان کی ڈھال ہے جب تک یہ پھٹ نہ جائے۔ اگر ڈھال تو فوجی کے پاس ہوتی ہے، مجاہد کے پاس ہوتی ہے اپنے دفاع کے لیے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو دفاع نہیں کر پاتی، پھٹ جائے دفاع نہیں کر پاتی، دشمن کا وار ہو جاتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے جب تک یہ پھٹے نہ۔ یہ پھٹتی کیسے ہے؟ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بات سامنے آ جائے گی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات غلط کام نہ چھوڑے، اس کے صرف بھوکے پیاسے رہنے کے رب کو کوئی ضرورت نہیں کہ رب ہماری عبادت کا محتاج ہے، رب ہمارے روزوں کا محتاج ہے۔ وہی رب ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کا محتاج نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری ضرورتیں ہماری ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا تو پھر روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں۔ جو سمجھ لو وہ روزے کی جو ڈھال ہے وہ پھٹ گئی، غیبت گئی وہ پھٹ گئی، ہمارا دفاع نہیں کرے گی۔ اگر روٹین سے ہی ہم گناہ کرتے رہے، نظر بد کا شکار رہے، کانوں کی سماعت غلط استعمال کی، ہاتھ غلط استعمال کیے، اپنی سوچیں غلط استعمال کی، تو اس کا مطلب ہے وہ ڈھال تو ہمارے پاس ہے پر وہ کام نہیں کرتے، لہذا اس کو کارآمد کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں کسی عبادت کا انعام روزے کے برابر نہیں، لہذا اس کی 100% حفاظت کرنی ہے۔ زبان کو، ہاتھ کو، اعضاء کو، سوچ کو، نظر کو، سماعت کو، ہر چیز کو روزہ ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ کوشش کر گئے تو انشاءاللہ ہم کامیاب جائیں گے۔ اللہ پاک، روزہ اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ ثواب ہوتا ہے، اور وہ ثواب قیامت کے دن ملتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا نتیجہ دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم میں حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، ہر روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا اذا افطر فرح، ایک دنیا کی خوشی ہے، جس وقت انسان روزہ افطار کرتا ہے تو اس کے من میں بڑا سکون اترتا ہے، بڑی خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے۔